اور سن ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ جلسے، جلوس، احتجاج، بلیک میل کرنا ریاست کو، ملک کو، کیونکہ ایس سی او ہو رہا ہے شنگھائی تنظیم کوآپریشن کے حوالے سے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سمٹ ہو رہی ہے، یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ بڑی اہم ہے ایس سی او، اور اس کے دوران ہی احتجاج کرنا، ریاست کے اوپر حملہ کرنا، جس طرح کے پی کے سی ایم علی امین گنداپور نے جو کیا، قابل مذمت ہے۔ ملک میں بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ سیاست ضرور کرنی چاہیے، احتجاج ضرور کریں۔ ایس سی او میں جس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ تھی، کانفرنس تھی شنگھائی، جس طرح لوگ آئیں گے 15-16 تاریخ کو، اس کے دوران یہ کرنا، یہ پاکستان کی امیج کو جس طرح برباد کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک سیاسی قوت جب ریاست کے ساتھ لڑتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے۔ پاکستان کا امن امان، دہشت گردی، بہت سے مسائل ہیں ملک کے اندر، معیشت، سیاست آپ کے سامنے۔ مجھے جوائن کیا ہے ایم این اے رہ چکی ہیں، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ہیں، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، ابھی بھی ایم پی ہیں، ایم کیو پاکستان سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو۔ بہت شکریہ۔ اور ہماری سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور حال ہی میں وہ لندن سے، کنگز کالج لندن سے ڈپلوما کر کے آئی ہیں فرانسک میں ان کو بھی ویلکم کہوں گا۔ فوزیہ طارق صاحبہ میرے ساتھ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحب، یہ آپ احتجاج کریں، آپ نے بھی کیے ہیں اسمبلی کے اندر، باہر، مطلب ڈی چوک پہ جانا، جہاں آپ کا ملیشیا کا پرائم منسٹر آیا، اب آپ کا ایس سی او سمٹ ہونے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے، اسی ٹائم ریاست کو نقصان پہنچانا، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب مجھے مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، میں 12 دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں، اور بالکل اس میں میرے خیال میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کا احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، آئینی اور قانونی اس کا حق ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ احتجاج میں اتنا نہ آپ آگے بڑھ جائیں کہ جس میں آپ کے ملک اور قوم کا جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگ جائے۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ جو ہے رائٹ ڈیسیجنز جو ہے رائٹ ٹائم پہ نہیں لیتے، اور اس کے بعد پھر یہ پچھتاتے ہیں اور پھر یہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ یہ پہلے بھی اس طرح سے کر چکے ہیں اور یہ اب بھی یہ کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت جو ہے جس نازک دور سے گزر رہا ہے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہونے کو جا رہی ہے آپ کے ملک میں، تو اس وقت آپ اس طرح کا ایک امیج جو ہے، ایک بیڈ امیج ان کو دیں کہ وہ کیا سمجھیں گے کہ پاکستان جو ہے اس میں یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو احتجاج ہے، آپ کو کیا مطلب، پرابلم کیا ہے؟ الیکشنز آپ کے فیور میں نہیں ہوئے، آپ کو سیٹس آپ کے فیور کی نہیں ملی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر تو یہ الیکشن میں آپ کو جتوا دیا جاتا تو پھر تو آپ نے احتجاج نہیں کرنا تھا۔ تو یہ ایک بچہ ہے پی ٹی آئی جو روتا ہے، اگر اس کو چیزیں دے دی جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دی تو وہ کسی کو کھیلنے بھی نہیں دے گا۔ تو یہ دیکھیے، سیاست بڑا میچور اور بڑا سیریس کام ہے۔ یہ کسی کی ایمان پہ یا کسی کی خواہش پہ اس پہ کام نہیں ہو سکتا۔ ملک اور ریاست کو آپ نے اسٹیک پہ لگا دیا ہے۔ پہلے آپ نے ریاست کے اداروں کو کنٹروورشل بنایا، آپ نے تنصیبات کو نشانہ بنایا، پھر آپ نے تمام پولیٹیکل جو لیڈرز تھے آپ نے ان کو کنٹروورشل بنایا۔ کوئی لیڈر تو ان کو پسند نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو پسند نہیں ہے، کسی سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ جب یہ حکومت میں آئے تو یہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا یہ ڈکٹیٹرشپ کا، جب تک دیکھیے یہ چیز، جب یہ لبادہ جب تک اتاریں گے نہیں، جب تک کہ ان کو ڈیموکریسی کی اے بی سی سمجھ نہیں آئے گی، یہ کبھی اچھا کام کر نہیں سکتے۔ صحیح، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بات کہی، اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، کنگز کالج لندن سے آپ نے ڈپلوما کیا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کرائم آپ کو پتا ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے، اور جس طرح کا پریشر بھی ہے۔ ہم فورسز کے اوپر تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ پرفارمنس بہتر ہو، عوام کا اعتماد ہو۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟
ویسے تو امتیاز دیکھیے کہ آپ کوئی جلسہ جلوس، یہ قانون ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی جلسہ جلوس، کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور اس میں کچھ شرائط ہیں کہ وہ ان آرمڈ ہونا چاہیے، پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور وہ ساری اس کی کنڈیشنز ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز ریٹن ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لیکن کسی جلسے کو کرنے سے پہلے ہی روکنا تو یہ بھی تو انلیگل ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ ان کے رائٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں. وہ اسی ٹائم کرنا جب سمٹ ہونے جائے، اور اسی جگہ کرنا جہاں ریڈ زون ہو، اسی جگہ کرنا جہاں پارلیمنٹ ہو. یہ اب دیکھیں، یہ تو انٹینشن جو ہے وہ دوسری پارٹی کی وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، لیکن میں آپ کو قانون بتا رہی ہوں کہ وہ کل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قانونی حق ہے. اب اگر ریاست خود ہی تھریٹنڈ ہو کے پہلے سے ہی یہ تو پھر ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے نا، دو پارٹیوں کے بیچ میں ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن کے بیچ میں. وہ بولیں گے کہ جی ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ، تو یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ نہیں، اس کو آپ اس ٹائم پہ کنورٹ کر لیں، رادر دین آپ پہلے ہی کنٹینرز لگا رہے ہیں، آپ اس چیز کو پہلے ہی آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وداؤٹ ٹیبل ٹاک اور وہ ساری چیزیں. تو غلطی تو دیکھیں دونوں طرف سے ہے. تو اس کو جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے تھرو بہت اچھے طریقے سے اس پہ بات چیت ہونی چاہیے تھی، جو انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں نہیں ہوتی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے اسی طرح سے لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے، غریب لوگ مرتے ہیں، پھر پاکستان کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ٹیبل ٹاک ہو جاتی اور بات چیت ہو جاتی تو یہ انٹرنیشنل وزٹس بھی پیسفل ہو جاتے اور ان کا پروٹیسٹ بھی بعد میں ہو جاتا، تو کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ تو نکلتا نا. فوزیہ صاحب آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب جس طرح کریں، آپ کو اور مجھے پتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کو، بانی پی ٹی آئی کو آزاد کریں. آپ کو پتا ہے احتجاج اس کے لیے، کوئی عوام کے لیے، پبلک کے لیے، مہنگائی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، معیشت کے لیے، بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیرف، یہ اس کے لیے تو نہیں ہے. کے پی کے کی کیا صورتحال ہے آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے. کیا کہیں گے میر صاحب؟ یہ جو آپ نے باتیں کی کہ مہنگائی، بے روزگاری، جو ایک عام انسان، جو عام پاکستانی جس چیز سے سفر کر رہا ہے، یہ چیزیں تو کبھی بھی ان کی پرائورٹی میں نہیں تھیں. جب وہ حکومت میں آئے تھے تو تب بھی ان کی پرائورٹی میں نوجوان نہیں تھے، کہ نوجوانوں کو انہوں نے بالکل سوشل میڈیا پہ گالیاں سکھا تو دی ہیں، لیکن انہوں نے نوجوانوں کو کس طرح سے نیشنل آپ کو جو ہے دھارے میں لے کے آنا ہے، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کس طرح سے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے، انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. انہوں نے کوئی ایسے انڈسٹریل زون نہیں بنایا کہ جس میں ہم کہیں کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف گئی ہوں. اس وقت بھی یہ یہی باتیں کر رہے تھے. اب اگر بانی پی ٹی آئی کو جو ہے یہ جو ہے کہتے ہیں کہ رہا کریں، تو بانی پی ٹی آئی جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو یہ تو ذرا دیکھیے نا کہ کیا کیا. تو اگر کیا ہے، اور پلس آپ کیا احتجاج اسی ٹائم پہ کریں گے جب آپ کے پاکستان، آپ کے پاس، آپ کے شہر میں انٹرنیشنل لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس پہ ایک یہ سوالیہ نشان ہے. یہ پہلے بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کا وقار جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. پاکستان کی معیشت کیا کا پہیہ جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ غریب شخص مر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو چکے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ اپنے ناچ گانے سے ان کو فرصت نہیں ہے، اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر ان کو الیکشن جو ہے یہ نہیں جیتے تو اس کے لیے کچھ بھی، دیکھیں میکنزم ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، آپ بیٹھیں، آپ بات کریں. لیکن یہ کام ان کو صرف فساد ملک میں برپا کرنا ہے، انریسٹ کرنا ہے. میں تو معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی، مجھے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سے فورن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی پاکستانی محب الوطن پاکستانی کا ایجنڈا تو ہو نہیں سکتا. فوزیہ صاحب آپ لندن میں تھی، آپ کو پتا ہے وہاں بھی انریسٹ تھا، اور جس طرح حکومت
فورس کے ساتھ انہوں نے روکا ہے. آپ کو پتا ہے وہ ایک غلط فیک نیوز, فیک انفارمیشن کی جس طرح وہ پھیلائی گئی, جو جس طرح بچیوں کے اوپر وار کیے گئے تھے چاقو کے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں امیگرینٹس ہیں, وہ غلط نیوز تھی. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, میڈیا نے جس طرح اس کو اچھالا. اور یہاں بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے سوسائٹی کو اس طرف لیا جا رہا ہے بچیوں کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے. کیا کہیں گی؟ جی امتیاز, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہر ملک میں تھوڑی انسرٹنٹی, لا اینڈ آرڈر, وومن رائٹس اور یہ پرابلمس تو ہوتے ہیں. ایون آئی واز ان لنڈن, میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں وہاں پر کہ وہاں پہ بہت ساری عورتیں ابھی بھی سفر کرتی ہیں. ایون ہمارے ہی ایریا میں ایک بچی کی اسٹیبنگ کر کے ایک اس کے کلاس فیلو نے اس کو قتل کر دیا تھا, اور وہ سی سی ٹی وی کی مدد سے شام تک پکڑا بھی گیا تھا. اور کوئی چھوٹی سی بات تھی, کوئی اس کا افیئر تھا اور وہ کسی چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلی گئی, تو وہ جیسے ہی بس سے اتری اور لڑکے نے اس کو اسٹیبنگ کر کے سب کے آ گئی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا ووڈز میں. تو یہ سب چیزیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا کسی بھی کنٹری میں, وہ ہوتا ہے آپ کا رول آف لا. اب یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو ان چیزوں پہ زیرو ٹالرنس ہے, وہاں پولیس بھی فوراً ایکشن لے لیتی ہے اور فوراً پروسیکیوشن اور وہ ساری چیزیں فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ابھی بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ابھی بھی وہ پہلے جیسا دور ہے. ہماری پولیس ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہت زیادہ امپروومنٹس یہ لے کر آئے ہیں, لیکن آف کورس اتنا فاسٹ نہیں ہو رہا ہے جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. لائک اگر آپ وہاں پہ کریں گے نا 999 پہ فون, اور 2 منٹ میں پولیس جو ہے وہ آپ کے گھر کے دروازے پہ موجود ہوگی, یا آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے کریں گے. تو یہ جو ٹائم ریشو ہے نا, ہم تو اسی طریقے سے پولیس کی اس کو سکسیس کو ریٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنی جلدی کرمنل انسیڈنٹ پہ پہنچتے ہیں نا. جتنی جلدی پہنچیں گے اتنی جلدی کنٹرول کریں گے چیزوں کو. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا ابھی 1.5 ہمارا بہت امپروو ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے, لیکن آف کورس روم آف امپروومنٹ ابھی بھی ضرورت ہے چیزوں کو امپروو ہونے کی. جہاں تک رہی بات سوشل میڈیا کی, سوشل میڈیا اب ایک ٹول بن گیا ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا پہ آئے گی, چاہے وہ فیک ہی کیوں نہ, اس پہ پولیس فوراً ایکشن لے گی. کیونکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو یا کوئی چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو نیوز اس کے بعد میں یہ آتی ہے کہ سی ایم نے بھی ایکشن لے لیا, گورنر نے بھی لے لیا, ہوم منسٹر نے بھی لے لیا, ہوم سیکرٹری نے بھی لے لیا, آئی جی صاحب سے رپورٹ طلب کر لی, اور وہ ساری چیزیں. تو ایوری ون تھنکس کہ حالانکہ اینڈ میں وہ کرتی بیچاری ہماری پولیس ہی ہے. اینڈ میں سارا کام پولیس نے ہی کرنا ہوتا ہے, تھانے نے کرنا ہوتا ہے, چاہے کوئی کتنے بھی نوٹس لے لے. تو اب یہ لوگوں نے اس کو یہ ٹول بنا لیا ہے. اور اس کے ساتھ میں بولوں گی سوشل میڈیا کا ایک سب سے امپورٹنٹ جو میرپور خاص کا ابھی واقعہ ہوا ہے, جو کہ بہت ہی ٹیریبل انسیڈنٹ تھا, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں جی اسٹیبلشمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے کافی اس میں اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو چیزیں غلط پھیلائی جاتی ہیں ان پہ ضروری نہیں ہے کہ پازیٹیو ایکشن ہو. لائک ہماری پولیس جو ہے وہ اور ہائر آفیشلز یا پولیس میں ان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے بتا سکیں کہ کون سی نیوز غلط تھی یا کوئی صحیح تھی. تو لوگوں نے تو ٹول بنایا ہوا ہے, لوگ ٹول اس کو بناتے رہیں, لیکن پھر آگے ادارے جو ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام دونوں خواتین آپ بڑی پڑھی لکھی خواتین ہیں, بڑے اچھے اداروں سے. آپ کو پتا ہے دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ چلی گئی, بڑا خطرناک چیز ہے. آپ کو پتا ہے امریکن پوری پالیٹکس جو ہے نا could be impacted by artificial intelligence. آپ کو پتا ہے جب یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوگی تو ہم اس پہ کس طرح کنٹرول کریں گے. سائبر کرائم آپ کو پتا ہے دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے. ایک یہاں ادارہ ہے, اس کے پاس ڈیلی 200 سے 250 صرف اپلیکیشنز آتی ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے, ان کے پاس انویسٹیگیشن آفیسرز ہی نہیں ہے. تو کس طرح اس کو ٹیکل کیا جائے گا, کیا کہیں گی فوزیہ صاحب؟ دیکھیں اس میں ایف آئی اے کے پاس کافی ایڈوانسڈ ماڈلز موجود ہیں, اور اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو یو کے میں دے آر یوزنگ چیٹ جی پی ٹی. وہ ان کے پاس ٹول وہی چیٹ جی پی ٹی ہے, اور اسی کے تھرو وہ اداروں کو باٹس کے تھرو اور اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں اور اس کو کنورٹ کر رہے ہیں. آف کورس ابھی پاکستان میں یہ ظاہر ہے نیو چیز ہے, ابھی اس میں ٹائم لگے گا, لیکن ایف آئی اے کے پاس اور بہت ساری ایپس اور ٹولز ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تبھی تو کیسز انویسٹیگیٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا آئی ایس آئی ماڈل بہت اسٹرانگ ہے, تو سم ٹائمز پولیس اینڈ ایف آئی اے دے ٹیک ہیلپ فرام دیٹ ماڈل ایز ویل. تو آف کورس یہ جو ڈیجیٹل فورینسک
से कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है इसको लाने में और इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो कि वहां पर आप सबसे पहले इंटरनेट देख लें, हमारा तो इंटरनेट ही नहीं सही चलता है। आप देखें पिछले 4 दिनों में हमने कभी व्हाट्सएप बंद हो गया, कभी फेसबुक बंद हो गया, इंटरनेट ही नहीं काम करके दे रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट को इन चीजों पे पहले तवज्जो दें, पहले अपना इंटरनेट तो सही करें, उसके बाद फिर हम मॉडर्न और डिजिटलाइज टेक्नोलॉजी की बात करेंगे ना। तो सबसे पहले ये चीजों पे तवज्जो की जरूरत है। तो आई थिंक FIA हैज इनफ मॉडर्न टेक्निक्स, जो भी हमारे मुल्क में क्राइम हो रहे हैं वो बेचारे वो यूज करते हैं उनको वो टैकल करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको पता है बहुत से इश्यूज होते हैं, आपको पता है रियासत ताकतवर होती है, जिस तरह फौजिया साहिबा ने भी कहा, डॉक्टर साहिबा, बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज बहुत है, मैशियत आपके सामने, दुनिया जिस तरह डिजिटल एज है, स्पेस की बातें हो रही हैं, बहुत सी चीजें इंप्रूव होती जा रही हैं, वाकई हम पीछे हैं काफी चीजों पे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात है हमारे मुल्क में, एक तो ये चीज़ बिल्कुल मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात ज़रूर कहूँगी कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा हमारा रुझान है। अगर हम जो है AI टूल की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी यूज़फुल टूल, लेकिन हमने क्या करना है, उसको नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाना है। जैसे फौजिया साहिबा ने ये बात की है कि हमारे यहाँ तो इंटरनेट का जो की स्पीड ही नहीं है। आप कहते हैं कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको अडेप्ट करें, और आप पढ़ाई में अक्सर आपने देखा ना, आप बच्चे जो हैं वो इंटरनेट का या मोबाइल पे ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो देही इलाकों में रहते हैं, उनके पास तो यहाँ कराची में इंटरनेट का ये हाल है, तो दिल्ली में तो चल ही नहीं रहा होगा ना। तो पहले हमें, अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है तो सबसे पहले तो उसकी चीज़ों को तो ठीक करें, हमें अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट तो होना चाहिए। अब ये है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई गलत काम कर रही है, मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कर रही है, तो मेरा ख्याल में हमें उनको देखना पड़ेगा, ना कि हम पूरे आवाम को सफ़र करना शुरू कर दें। आप देखिए पिछले चंद महीनों में जो बच्चे, जो हमारे लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, उनका बिजनेस ख़त्म हो गया। तो जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज पहले ही नहीं है, आप जॉब क्रिएशन कर ही नहीं रहे, तो जब उन्होंने उसका एक अलग से वे आउट निकाला, ई कॉमर्स सीखा और उस पर उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू किया, तो आपने वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके ज़ख्मों पे इस तरह से नमक पाशी अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत होगा। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा करूँगी कि खुदारा इंटरनेट की जो स्पीड है उसको ठीक करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का और ख़ास कर आपके नौजवानों का रोज़गार मुंसलिक है। फौजिया साहब, आपको पता है हम टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को, आपको पता है यूज नहीं करते, मिसयूज क्या अब्यूज करते हैं। जिस तरह कोई इनको पूछने वाला नहीं, जिस तरह पर्सनल चीजें रखी जाती हैं वो कही जाती हैं, जिस तरह आपने मिसाल दी, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था डॉक्टर शाहनवाज के हवाले से, पुलिस कस्टडी में जो उनके साथ हुआ, आपको पता है। एक दूसरी बच्ची जो पोलियो वर्कर थी, जिस तरह उसको डिस्ट्रिक्ट जगाबाद दौरान हुआ, मैंने इसके ऊपर दोनों पे लिखा है। ऐसे वाकयात, रियासत, अगर बंदा रियासत के पास आ गया तो बंदा, पुलिस रियासत है उसके पास आ गया तो बंदा समझता है कि मैं महफूज हूं, अगर वहां नहीं है तो किस तरह होगा, क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ज्यादा सैड स्टोरी थी और ये बहुत दिनों के बाद पुलिस के बारे में इस तरह की कोई न्यूज सामने आई है। बिकॉज जब से हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं 10 साल से, तो हम वी मेक श्योर कि इनको यूज ऑफ फोर्स एंड फायर आर्म्स पे हम ट्रेनिंग करवाएं, कस्टोडियन राइट्स पे हम ट्रेनिंग करवाएं, और पुलिस को हम एक्यूज के राइट भी बताएं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिसेस तो आपको पता है, चाहे कोई एक्यूज हो या ना हो, FIR में नाम आ गया या विक्टिम ने शक का इजहार कर दिया तो उसको घर से ही थप्पड़ पड़ने बेचारे को शुरू हो जाते हैं, चाहे वो मुजरिम हो नहीं हो। तो ये बैड प्रैक्टिसेस थी अनफॉर्चुनेटली, और इसमें बीच में काफी इम्प्रूवमेंट भी आई थी।
اور مجھے بہت بڑا شوق لگا جب میں نے دیکھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ ڈی آئی جی ایس ایس پی, آپ بھی ان کو سب کو اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں, اور ہم نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہوا ہے. تو مجھے بہت بڑا شوق ملا کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اتنا زیادہ لائٹ لیا, کسٹوڈین رائٹس کو, اور وداؤٹ انویسٹیگیشن کر کے ایک ایک خبر کے اوپر یا ایک اس بیس پہ انہوں نے اس طرح سے فیک انکاؤنٹر کیا. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ گورنمنٹ نے, ہوم منسٹر نے کتنی جلدی ایکشن لیا, کمیٹی بنائی, کمیٹی نے فوراً اپنی رپورٹ بھی دے دی اور سارے سسپینڈ ہو گئے. نہ صرف سسپینڈ ہوئے, سب کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹی ہیں اور مقدمہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ والی چیز جو تھی نا, پہلے تو کتنے زیادہ انکاؤنٹرز ہو جاتے تھے اور بہت سارے نام ہیں وہ والے ہیروز کے جنہوں نے بڑے انکاؤنٹرز کیے ہیں, میں نام یہاں مینشن نہیں کروں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ جو چیز قانون کے خلاف ہے وہ قانون کے خلاف ہے. تو قانون کو ہاتھ لینے میں کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا, چاہے وہ کوئی آفیسر ہو یا کوئی عام بندہ ہو. تو اگر یہ ہوا ہے اتنے عرصے کے بعد یہ والا انسیڈنٹ, اس پہ ہم ابھی ٹریننگز دوبارہ شروع کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ اسٹوڈ بائی دی وکٹم. سو دی ہائر آفیشلز اینڈ گورنمنٹ اینڈ پیپل دے اسٹوڈ بائی دی وکٹم, اور اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف ضرور ملے گا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین. ڈاکٹر صاحب, آپ جس طرح ایشوز ہیں اپنی جگہ, حکومت بھی ہے, ریٹ آف گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا جو خوف ہے, رول آف لا کی جو بات کر رہی ہیں فوزیہ صاحبہ, وہ اس سے ڈر اب ختم ہو گیا ہے. جس طرح کرائم بڑھا ہے, آپ کو پتا ہے, لا قانونیت بڑھی ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے میر صاحب, جب تک آپ پولیٹیسائز کرتے رہیں گے اور جب تک یہ پولیٹیکل جو ہے انوالومنٹ رہے گی ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز, چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. اگر آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو پھر پولیس کو جو ہے آپ نے پولیٹیسائز نہیں کرنا, یہ میں بار بار کہتی ہوں. اگر آپ اس کو پولیٹیسائز کریں گے تو وہ کہیں کسی کے جی حضوری میں کام وہ کریں گے جو ان کے آقا ان کو آرڈر کر رہے ہیں, تو وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. پہلی چیز, آپ کی جو پولیس ہے وہ لوکل پولیس ہونی چاہیے. کراچی میں کراچی کا بندہ ہی اپوائنٹ ہونا چاہیے, کہ کراچی میں پنجاب کا بندہ آ کے اپوائنٹ ہوگا تو اس کی اس طرح سے فیلنگز ڈیولپ نہیں ہوں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹے اگر اقدام ہم کرتے ہیں تو اس سے, پلس آپ کے جو پولیس ہے, ایک تو نفری کم ہے, آپ ایگری کریں گے مجھ سے. دوسرا, ان کے پاس جو اکوپمنٹس ہیں, ان کی جو موبائل ہیں, اکثر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے جو ہے دھکا لگا رہے ہوتے ہیں اپنی موبائل کو, تو وہ کیا کسی کو پکڑیں گے جا کے یا کیا انویسٹیگیٹ کریں گے. بڑے لیول کی میں بات نہیں کری, میں چھوٹے لیول کی بات کر رہی ہوں. اور جو مرتا ہے وہ چھوٹے لیول کا, چھوٹے رینک کا بندہ ہی جا کے مرتا ہے, وہی لڑتا ہے. آپ نے ان کو اکوپڈ کرنا ہے, آپ نے ان کی پرسنالٹی گرومنگ کرنی ہے, آپ نے ان کی یہ ٹریننگز نہیں کی. میں نہیں ہوں پولیس سے, نہ میرا تعلق ہے پولیس سے, لیکن جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ہم جو بیچارے سپاہیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ, تو یہ چیزیں نہیں. اور اگر آپ ان کو پھر ان تمام چیزوں پہ جو ہے, اگر آپ ان کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے کہ میری پسند کے اگر 4 سپاہی بھرتی ہو رہے ہیں اور میری پسند کا کوئی ایس پی تھانے میں لگ گیا, تو پھر وہ کیا انصاف آپ کو دے گا؟ اور پھر کوئی شخص جو ہے وہ تھانے میں جا کے سیف فیل نہیں کرے گا. ہمیں یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور سب سے پہلے سیاستدانوں کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا, ان کو اپنے آپ کو اور پولیس کو الگ کرنا پڑے گا. ادروائز یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور یہ ٹھیک نہیں ہوں گی تو مجھے اور آپ کو ہی نقصان ہوگا اس میں. اب ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ رہی ہیں, آپ کو پتا ہے سیف سٹی پروجیکٹ, آپ کو پتا ہے سی سی ٹی وی, پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے مانیٹرنگ آسان ہو گئی ہے, اور کراچی ایک بڑا شہر ہے, آپ کو پتا ہے. اس طرف جایا جائے تو کرائم پہ کافی قابو پایا جا سکتا ہے. ابھی بھی آپ کو سی سی ٹی ویز مل جاتی ہیں, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ایکچولی ہمارے پاس ڈیجیٹل فورینسکس میں ہم سی سی ٹی وی اور آپ کی موبائل فورینسکس, موبائل سی ڈی آر, موبائل لوکیشنز, ہم یہی چیزیں تو بیسیکلی یوز کر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. اور جہاں تک آپ نے سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کی ہے, تو میں نیوز میں دیکھ رہی تھی, آئی تھنک اٹ از امپلیمنٹنگ ویل. ابھی ان کی کافی میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس میں کچھ اور علاقے میں بھی کافی زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ امپلانٹ کیے گئے ہیں, اور ایون سی پی او میں بڑا اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی جو ہے وہ ان کو مانیٹر کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے.
تو ایسا نہیں ہے کہ تھنگز آر ناٹ ورکنگ، آف کورس تھنگز آر ورکنگ، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی اٹس امپروونگ. اور آپ کو تو پتہ ہے گورنمنٹ کا کتنا لمبا چوڑا سسٹم ہے کہ پہلے اپروول ہوتا ہے، بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور کراچی بہت بڑا شہر ہے، اور میرے خیال سے ہر علاقے کے ڈی آئی جی اینڈ ایس ایس پی وہ اپنے اپنے علاقوں کو سیف سٹی پروجیکٹ کے تھرو وہ اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ہیپننگ سلولی اینڈ اسٹڈیلی. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ آئینی بحران کے ساتھ، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین، آئینی بحران کے ساتھ عدالتی بحران بھی تھا. جس طرح عدالت کے چیف جسٹس صاحب محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، قابل احترام ہیں، جس طرح ان کے اوپر ایسے غلیظ حملے کیے جا رہے تھے، آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کو استعمال کیا تھا، افراتفری انتشار جو ملک کے اندر چاہ رہے تھے، آپ کو پتا ہے میرا جج تیرا جج، یہ کہانی پرانی ہے، اب اس کو ختم ہونا چاہیے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے میر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے یا اگر سوشل میڈیا کی بات کی اینڈ مس یوز آف سوشل میڈیا کی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے. آپ نے باقی تمام جو سیزن پولیٹیشین ہیں ان میں سے کسی کو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے کیا. میں نام ان کا لے رہی ہوں. انہوں نے اپنے نوجوانوں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کی ڈائریکشن معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں روکوں گا، پھر اسی چیز مجھے جوائن کیا ہے. سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، آئینی ماہر ہیں، آئینی قانون دان ہیں، سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، محترم جناب بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب میرے ساتھ ہیں. سینیٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو. سینیٹر صاحب، جس طرح فیصلہ آیا آپ کو پتا ہے 63A کا ایک بڑا زبردست فیصلہ آپ کو پتا ہے آیا ہے، اس سے ایک بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بالکل، وہ جو 60A3 کے تحت جو پہلا فیصلہ آیا تھا وہ تو بالکل آئین کے خلاف تھا. آئین میں کلیئرلی ہے کہ جو ممبر جو ہے وہ پارٹی لائن پر ووٹ نہیں کرے گا اس کے لیے ڈی سیٹ ہونے کی سزا ہے، کہ وہ ڈیفیکشن میں آ جائے گا کلاس میں. لیکن وہ ووٹ تو دے گا تو پھر آئے گا نا. انہوں نے کہا کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ کسی دنیا کے کسی جو ہے وہ ملک میں نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ کے کسی ممبر کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. مانا یہ تو فیٹر کرنا ہے پارلیمنٹ کو، یا پارلیمنٹ کے انٹرنل جو ہے وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ پارلیمنٹ کے انٹرنل ورکنگ پر مداخلت نہیں کر سکتے ووٹنگ میں یا کسی صورت میں. تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور 63A کی بھی خلاف ورزی تھی. میرے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ تو بڑا فیصلہ ہے اور خوش آئند ہے. اور پاکستان کی ویسے بھی جو ہے وہ یو ایس اے میں، یو کے میں کوئی نہیں ہوتا. ریپبلکن ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں، ڈیموکریٹس ریپبلکن کو ووٹ دیتے ہیں. یہاں اس وجہ سے پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے یہ پروویژن رکھا گیا تھا. اس میں بھی صرف 3 ووٹس ہیں آپ کے، جو ہے وہ پرائم منسٹر کی الیکشن ہے یا پرائم منسٹر کا کانفیڈنس ہے، نو کانفیڈنس ہے، چیف منسٹر بھی اس میں شامل ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور بجٹ کا ووٹ ہے. باقی تو ممبر آزاد ہے، وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے. لیکن یہ 3 ووٹ اگر اپنی پارٹی لائن کے ہے، پارٹی ہیڈ کے ڈائریکشنز پر نہیں دیں گے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ڈیفیکشن پروسیڈنگز شروع ہوں گی. اور پارٹی ہیڈ یہاں آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے، لیکن اسی عدالت میں جو ہے وہ جب پنجاب میں جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ریموو کرنا تھا تو پارٹی ہیڈ کو کہا کہ نہیں، یہ پارلیمنٹری ہیڈ ہوگا. جب چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ تھا اس کو کہا کہ نہیں، آپ کی ڈائریکشن پر نہیں، لیکن پرویز الہی جو ہے وہ پارلیمنٹری ہیڈ ہے، اس کی ڈائریکشن پر ہوگا. تو یہ سارا جو ججمنٹ تھا میرے خیال میں اس کی امپلیمنٹیشن کوئی ہوئی جو پنجاب میں، وہ بھی قانون کے خلاف تھی، آئین کے خلاف تھی. اس طرح سے پولیٹیکل پروسیس میں کورٹس کو جو ہے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. سینیٹر صاحب آپ کو پتا ہے یہ مہینہ بڑا اہم ہے. چیف جسٹس صاحب جائیں گے. آپ کو پتا ہے تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جس طرح خطوط ایک دوسرے کو لکھے گئے ہیں، جو ریمارکس دیے ہیں وہ آپ کے سامنے. آپ کو پتا ہے کہ یہ عدالتی جو ایک پولرائزیشن ہے بڑھے گی، ختم ہوگی، کیا ہوگا سینیٹر صاحب؟ میرے خیال میں دیکھو، مینڈیٹ تو ہم کا بھی چرایا گیا تھا، 90 میں بھی چرایا گیا، 97 میں بھی چرایا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا 2002 میں بھی چرایا گیا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ سپورٹ میں ہمارا چیف جسٹس ہو، یا ہمارا جو آرمی چیف ہو، یا ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہو، ہمارا ISI چیف ہو. ہم نے تو پولیٹیکل اسٹرگل کی. یہ عجیب ہے پی ٹی آئی کا، جو انہوں نے تمام ادارے جو ہے وہ تقسیم کر دیے ہیں. جو وہ جوڈیشری ہو، انہوں نے آرمی میں جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کی، 9 مئی کیا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہر ادارے کو پولرائز کر چکے ہیں. حالانکہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر انہوں نے رکھا تھا، اپنی گورنمنٹ میں رکھا تھا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے، پھر اس کے خلاف شروع ہو گئے. جو بھی آدمی جو ہے ان کی سپورٹ نہیں کرتا اور ان کی جو سبجیکٹو اپروچ ہے، تو وہ پولرائزیشن جو ہمارے تمام اداروں میں ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، کیونکہ پی ٹی آئی پولیٹیکل اسٹرگل نہیں کرتی. یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ آرمی چیف ہو، ہمارے ساتھ چیف جسٹس ہو، ہمارے پاس الیکشن کمیشن کا ہیڈ ہو، تو یہ سیاست کریں گے. ہم سے کتنے پاکستان پیپلز پارٹی سے مینڈیٹ چرائے گئے آپ کو پتا ہے تاریخ میں. ہم نے تو پولیٹیکل جدوجہد کی اور سیاسی جدوجہد کرنی پڑتی ہے پولیٹیکل پارٹی سے. پھر بھی ہم اپنے رائیول کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. یہ ہوتی ہے سیاست. یہ تو کسی کے ساتھ بیٹھنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہ پالیٹکس میں یقین نہیں رکھتے، پولیٹیکل پروسیس میں یقین نہیں رکھتے. تو میرے خیال میں یہ تو پولیٹیکل فرنج میں چلے جائیں گے، اور ابھی چلے گئے ہیں. بلکہ جو انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں یا انہوں نے ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کیا ہے اسٹیٹ کو، اکنامی کو، ان کو پتا ہے کہ ملک کو اسٹیبلائز ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی ہے، اس کے بعد میکرو جو انڈیکیٹرز ہیں، انفلیشن جو ریٹ ہے وہ نیچے گیا ہے، اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. یہ سارے جو بھی ہیں، اور فارن جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. یہ ساری جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کے لیے بڑی جو ہے وہ پریشان کن ہے. اس وجہ سے وہ ملک کے خلاف جو ہے نا وہ قدم اٹھا رہے ہیں. ڈی اسٹیبلائز کرنا، وہاں سے ایک چیف منسٹر آتا ہے، وہ اسلام آباد پر اٹیک کرتا ہے، لاہور پر کرتا ہے. بھائی یہ چیف منسٹر کا کام تھوڑی ہے. صحیح. آپ آئینی ماہر ہیں، قانون دان ہیں، سینیٹر ہیں. ایسی اجازت تو آئین نہیں دیتا کہ ایسا احتجاج کریں، مشینری لے کر آ جائیں، آپ اپنے ساتھ جدید ہتھیار لے کر سی ایم آئے، چڑھائی کرے. آپ کو پتا ایس سی او ہونے جا رہا ہے، سمٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس چیز کی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسا احتجاج کریں. سینیٹر صاحب بالکل. یہ میاں نواز شریف کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ جب پہلے زمانے میں سینٹرل ایشیا سے لوگ پنجاب پر جو اٹیک کرتے تھے، یہ وہی اٹیکس ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہاں سے نکلتا ہے، وہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر نکلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یا تو لاہور پر چڑھائی کروں گا یا تو میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا. یہ کس میں لکھا ہوا ہے کہ احتجاج ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک پولیس مین جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایز اے ریزلٹ آف وائلنس بائی دا پی ٹی آئی. اس کا کون ذمہ وار ہے؟ مطلب کہ ایک بندے کی جان گئی، یہ تو سیریس جو ہے وہ افینس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا ایشو کیا ہے. مطلب کہ آپ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آرمی چیف کو رکھو، پہلے یہ احتجاج کرتے تھے، لانگ مارچز کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جو ہے وہ جب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف مقرر نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری چوائس کا چیف آف آرمی اسٹاف رکھو، اس کے لیے مارچز کرتے تھے. ابھی کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا چیف جسٹس ہو. یہ کون سے اس میں سیاست میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا چیف جسٹس ہو، یا آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، یا آپ کا ایس آئی چیف ہو، یا آپ کا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو؟ یہ کس سیاست میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف اس چیز کے لیے؟ یہ انہوں نے جو بھی جو ہے وہ جب سے عمران گرفتار ہوا ہے اسے یہی سیاست ہے ان کی کہ فلاں بندہ ہمارا رکھو، فلاں ہمارا ہو، فلاں نہیں ہو. بھائی سیاست میں ایسے نہیں ہوتا ہے. سیاست میں پولیٹیکل اسٹرگل ایشوز پر کرنی پڑتی ہے، یہ پرسنلٹیز پر نہیں کرنی پڑتی کہ فلاں کو رکھو فلاں کو نہیں رکھو. یہ جو ہے وہ ہوتا ہے اسٹیٹ کا جو ہے وہ ڈسکریشن. یہ آپ کا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں نا. یہ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کا ملک کے ایشوز کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ملک کے ایشوز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ اس کو ایڈریس کر رہی ہے. اکنامی جو ہے وہ آن دا پاتھ آ گئی ہے، اور سارے انڈیکیٹرز جو ہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے فیوریبل ہیں ملک کے حوالے سے. تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ اگر اکنامی اسٹیبل ہو گئی اور ان کی جو ہے وہ کلئی کھل جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہمیں جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ان کو ڈر ہے. اس وجہ سے یہ ان کی ساری جو بھی جدوجہد ہے یا ساری جو بھی تقریب کاری ہے وہ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے، یہ اس کے لیے نہیں ہے ان کی ملک کے ایشوز کے لیے، یا یہ ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. کبھی ان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں رہا. آپ نے 2018 سے ان کی حکومت دیکھی، انفلیشن کہاں تھا، کتنے قرضے لیے، کتنی کرپشن کی، اور کرپشن کی اسٹوری سامنے آ گئی. میرے خیال میں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ ان کو اجازت دی جائے کہ یہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کریں. بڑی مہربانی بیرسٹر صاحب، سینیٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम डॉक्टर साहब, जिस तरह वाकई आपको एक इंतशार, बेहतरीन करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन्फ्लेशन है, आपको पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई है, हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और हुकूमत ने कहा आईपीपीज के ऊपर आपका भी एक बड़ा एक बयानिया था, वो भी आपको जिस तरह उससे भी वापस लिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप जरूर जद्दोजहद करें, आपकी क़यादत भी अदालतों में पेश हुई, पीपल्स पार्टी की हुई, नून लीग हुए, आप वहां से अपने आप को क्लियर करवाएं, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, अभी जो हमारे ऑनरेबल सेनेटर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो कहीं ना कहीं मेरी बातों को सेकंड कर रहे थे। मैंने भी यही बात की है कि इनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है किस चीज़ की, आप कर क्या रहे हैं? आप अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि मेरी पसंद का बंधा लग जाए। असल में ये कि इनको बैसाखियों की आदत पड़ गई है। पॉलिटिकल जो एक कारकुन होता है, वो ये नहीं देखता कि इसके दाएं बाएं कौन है, वो मेहनत करता है, वो अवाम का दिल जीतता है, वो अवाम में रहता है। और अगर एक दफ़ा इलेक्शन, हमारा भी तो मैंडेट चोरी करके इनको दिया गया था, तो आपने देखा कि इनके कहीं सड़कों पे दिखी है आपको? हमने अपने आप को, अपने जो हमारी गलतियां थी उनको जो है वो दुरुस्त किया, हम दोबारा से यूनाइट हुए और मिल के हमने जद्दोजहद की, और हमने आज आप देखिए कि कराची में हमने अपना मैंडेट वापस ले लिया है। अब वही बात है कि इनको अपनी पसंद के लोग भी चाहिए, इन्हें अपने पसंद के नताइज भी चाहिए। तो जब ये सब कुछ, ये इतनी चीटिंग इनको करनी है, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? ये 4 साल जो हुकूमत इन्होंने की है, इन्होंने क्या किया हुकूमत में? सिर्फ ये बात बता दे कि 4 साल हुकूमत में क्या किया। आज ये इस्लामाबाद में वहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है कि लोग आ रहे हैं बाहर से, इन्हें नहीं ये बात पता। ये असेंबलियों के बीच अंदर तो वहाँ कुछ ये बात नहीं करते, असेंबलियों से बाहर इनको बात करनी होती है। ये वही असेंबलियाँ जिनको इन्होंने गालियाँ दी थी, ठीक है? ये किसी जज को भी गाली देने से दरेक नहीं करते। ये इनकी नज़र में कोई रिस्पेक्ट किसी इदारे की, किसी शख्स की नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप ये देखिए इनका सीएम क्या बात करके चला गया, वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। आप जो है आप ये देखिए, ये गलत बात है। आपने पॉलिटिकली आप जो है, अगर किसी का कद आपसे बड़ा है तो आप अपने आप को पॉलिटिकली ग्रो करें ना। आप एक पॉलिटिकल फिगर है, ना कि आप किसी की जातियात पे बात करें। हमें जातियात पे बात करने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से उन्होंने गोली और उसकी बात की है, मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि उनको जो है, पहली बात तो ये कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उनको बनाया किस लिए था, ये सीट उनको दी किस लिए, गालियाँ देने के लिए। मतलब आप यहाँ बैठ के इतने अहम मनसब पे आप बैठे हुए हैं और आपकी गुफ्तगू कैसी है, अल्फाज का चुनाव कैसा है, देखिए इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारा मुल्क ग्रो कर रहा है तो काइंडली आप आएँ और साथ बैठें, टेबल टॉक करें। अगर आपको कहीं किसी चीज़ से इख्तलाफ है तो उस पर बात हो सकती है, ना कि आप जो है लोगों को उकसाएं, आप जो है टेररिज्म की तरफ लेके जाएं। पहले भी लेके गए हैं और आज भी ये यही काम कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये इनके लिए भी अच्छी नहीं है। फौजिया साहब, आपको पता है कि रियासत, मुल्क, ये वतन हमारा जो है ये मजबूत होना चाहिए, आपको पता है। सियासी में जनरल आपसे पूछा, सियासी जमातें जो होती हैं उनकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए आपका मुल्क, रियासत मजबूत हो, इकोनॉमी मजबूत हो। पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है इकोनॉमी, मैशियत, आपको पता है बदकिस्मती से हमारे पास जाती पार्टी मुफादात होते हैं जिससे मुल्क को नुकसान होता है, रियासत को। जी, तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि हमारी प्रायोरिटी वो किस तरह नहीं है कि जिस तरह बाहर की दुनिया में है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा सा यही, पाकिस्तान इसीलिए से क्यों नहीं निकलते? एग्जैक्टली, पाकिस्तान इस तरह से थोड़ा सा पीछे है और मुल्कों की फहरिस्त में, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े सेल्फिश हैं, मतलब इतने खुदगर्ज हैं, और जो आता है ना सीट पे, वो समझता है कि बस वो कुल कायनात वही है। और जैसे फौजिया साहिबा कह रही थी कि पॉलिटिकल पोस्टिंग्स और वो सारी चीजों की बात कर रही थी, दैट्स ट्रू। यानी कि जो आता है ना मिनिस्टर, लाइक वो ये समझता है कि अभी मेरी मर्जी चलेगी,
اور ہر کوئی جو ہے وہ یعنی لائک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کہتے ہیں ملازم ہے اور وہ اس پہ لازم ہے ان کی کال اٹینڈ کرنا، چاہے وہ رات کے 4 بجے کیوں نہ کریں یا 3 بجے کیوں نہ کریں. تو یہ والا مائنڈ سیٹ ہے نا. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ ایسے لوگوں کو اپرچونٹی دیں گے نا گورنمنٹ پوزیشنز پہ آنے کی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو ٹرینڈ نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں پوری ٹریننگ ہوتی ہے. ایون ہماری محترمہ بے نظیر صاحبہ شہید بھی آپ کو پتہ ہے وہ سانچی اینڈ سانچی سے ٹریننگ لے کے آئی تھی، حالانکہ وہ تو پڑھی لکھی بھی باہر کی تھی، ان کو تو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنے ملک میں سرو کرنے کے لیے انہوں نے ٹریننگ لی تھی. اب جیسے فوزیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ گالی گلوچ گندی زبان کا استعمال کرنا سوشل میڈیا پہ، کون پولیٹیشین یہ کرتا ہے؟ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں بھی جو لوگوں نے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے فیور میں بات کی اور ان کے منہ پہ بھی پبلک نے جوتے مارے نا پبلکلی، ان کو بھی تھپڑ پڑے جن لوگوں نے بھی غلط بات کی. تو یہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی اتھارٹیٹیو پوزیشن دے رہا ہے تو آپ کی رسپیکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اس طرح کا اپنا کیریکٹر اور مورل ویلیوز آپ اس طرح کی شو کریں گے تو آپ کو مے بی آپ کو پوزیشن تو مل جائے گی کچھ عرصے کے لیے، لیکن آپ وہ رسپیکٹ اور لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے. اینڈ دس از ریئلی اپسیٹنگ. آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے پولیٹیشین ایسے کر رہے تھے، ہم نے ٹی وی پہ دیکھا پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی میرا بھی سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے. میں کہتی ہوں ابھی بات تو صحیح ہے، اپنے ملک کو یس ہم ڈیفینڈ تو کرتے ہیں ایسے سرکمسٹانسز میں، لیکن حقیقت تو یہی ہے. تو آئی تھنک اتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، اتنے منجے ہوئے ہیں، اتنی بار ان سیٹوں پہ آ چکے ہیں، اب ان کو کون سکھائے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. پاور ہنگری جو جس کی بات کر رہی ہیں کہ صرف پاور اپنی ذات کے لیے اور اپنی جاگیر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی پرسنل ہے، ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہمیں کوئی نہ ٹوکے، ہم جس طرح کرتے جائیں. کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جب تک ہم سیاستدان اپنی ذات سے بڑھ کے نکل کے بات نہیں کریں گے، اپنی ذات سے نکل کر ملک کا نہیں سوچیں گے، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت پہ ہمیں آنا پڑے گا. ہم اگر کسی منصب پہ جاتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو کچھ عرصے کے لیے ملی ہے اور اس کا مقصد ملک اور قوم کی خدمت کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. جب تک یہ ٹریننگ لے کر ایک پروسیس کے تھرو نہیں آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ جو ہے اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہی حالات رہیں گے. آپ کو سیاست میں فیملی پالیٹکس، فیملی پراکسیز کو ختم کرنا پڑے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی، فوزیہ صاحب آپ کی. جو ملک کے حالات ہیں آپ کو سامنے ہیں، پڑھا لکھا بندہ میرٹ پہ فیصلے بدقسمتی سے سوسائٹی کے اندر بہت ہی کم ہوتے ہیں باہر کی سوسائٹی کے لیے. اگر یہاں کوئی میرٹ کی بات کرتا ہے، ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، آنیسٹی کی بات کرتا ہے تو اس سوسائٹی کے اندر وہ ایب نارمل ہوتا ہے، وہاں کی سوسائٹی کے لیے وہ نارمل بندہ ہوتا ہے. ہمارے ملک کے اندر ذاتی مفادات نہیں ہونے چاہیے. پبلک یعنی کہ پالیٹکس میں جمہور جو ہوتا ہے، عوام جو ہوتی ہے، اس کی خدمت ہونی چاہیے. انتشار کسی بھی آئین میں کہیں بھی کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا. پیسفل ہونا چاہیے. آپ ضرور کریں، تنقید کریں، اخلاق کے دائرے کے اندر کریں. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.